ایسا ہو گیا کہ کل تک تو مولوی آتے تھے اس معاملے میں، اب آج کل ایسے بھی آ رہے ہیں انجینئر ٹائپ کے لوگ. پاکستان میں بھی اس وقت ایک پیدا ہوئے انجینئر مرزا علی نام ہے جن کا، پلمبر بولتے ہیں ان کو لوگ. اب آئیے ذرا ان کا معاملہ دیکھ لیجئے. آج کل نوجوان ان کو بہت سن رہے ہیں. یہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ صحابہ تو اس کے سامنے کوئی. پنجابی میں ایک جملہ کہتا ہے یہ بدبخت شخص، بابے شے کوئی نہیں، امام شے کوئی نہیں، اولیاء شے کوئی نہیں، انبیاء شے کوئی نہیں. شے کوئی نہیں مطلب یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے. یہ ابتدا اس نے علماء کی توہین سے شروع کی، پھر ولیوں تک پہنچا، پھر اماموں تک پہنچا، صحابہ تک پہنچا، اب تو معاذ اللہ. استغفر اللہ واتوب الیہ. اس وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوتا. اور مجھے بتائیں کبھی میں نے ایبسولوٹلی یہ بولا ہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں سوائے ابھی کے؟ وہ سوال ہوا ہے. دیکھیں کوئی بات شروع ہوتی ہے نا، اس کے اینڈ پہ آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 31 دفعہ تو قرآن میں بھی آیا نا، جنت کی آیات کے بعد بھی آیا. ویسے تو ہمارے علماء نے ترجمہ ہی غلط کیا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ترجمہ غلط ہے. آلا کہتے ہیں نشانی کو. وہ جنت بھی ہو سکتی ہے، جہنم بھی ہو سکتی ہے، اور فزیکل فینومینا آف نیچر بھی ہو سکتے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ہر آیت کا اس کے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے. انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ورنہ تو جہنم جو ہے وہ کیا نعمت ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہے. تو اسی طریقے سے میں کوئی آیت بیان کرتا ہوں، کوئی حدیث بیان کرتا ہوں، اس کے اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے، آپ کے دماغ میں ڈرل کرتے ہوئے، کمپیریزن کرواتے ہوئے ایک جملہ بولتا ہوں کہ جب قرآن و سنت یہ کہہ رہا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس یہ ہے، صحابہ کرام کا سٹیٹس یہ ہے، اور آپ اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں ان سے اونچا سٹیٹس کلیم کر رہے ہیں، تو اس کو میں کمپیریزن کرواتے ہوئے اینڈ پہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان وہ اس لیول پہ ہیں، تو بابوں کا جو لیول آپ نے کلیم کیا ہے وہ تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے. تو اب آپ اس کو جوڑ کے دیکھیں. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جی آپ یہ جملہ نہ بولیں، لوگوں کو دکھ ہوگا. لوگوں کو تو کسی چیز سے بھی دکھ ہو سکتا ہے. ایک عیسائی کو آپ اگر کہہ دیں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. اور ساتھ کتنے سخت الفاظ ہیں. وہ تو عیسائی تو کہے گا نا کہ جی میں تو اسے حضرت عیسیٰ کی توہین شمار کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اس کے جواب میں ان سے فرماؤ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، اللہ کے مقابلے پہ کون اتنی طاقت رکھتا ہے. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، اولو العزم پیغمبر اور اس کی ماں اولیاء کی سردار، کوئی ولی بھی نہیں ان کو پہنچ سکتا، ایک نبی کی وہ والدہ ہیں. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنے بھی ہیں، یعنی سارے بابے بھی ہو گئے نا، سارے کور ہو گئے. تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ یعنی جو اللہ ان کو موت دے سکتا ہے، ان کے مقابلے میں آپ اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ لا کے کھڑا کر رہے ہو. ان کو تو موت آ جانی ہے. اب کوئی عیسائی سنے گا وہ تو کہے گا یار اس میں تو حضرت عیسیٰ کی تنقیص ہو رہی ہے، یہ تو بڑی بدتمیزی سے گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ گفتگو ایک رسول، حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں. اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے، وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے اہل حدیث زیادہ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گئے ہیں. یاد رکھو علی مرزا کے پیچھے جتنے گئے ان میں کوئی بریلوی نہیں تھا، دیوبندی نہیں تھا. ہاں سمجھ جاؤ کون تھا. مجھے بولتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے، اس واسطے نہیں بولتا ہوں میں نام. ہمارے گئے ہیں. میں پونا میں تھا گزشتہ 2 ہفتے پہلے، وہاں کے طلباء تو مجھے کہے ریکویسٹ کرنے لگے
کہ مولوی صاحب آپ کچھ تو کیجئے, یہ ایسا لا کے رکھتا ہے, کتنے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے, آپ اس پر کوئی نہ کوئی کلپ نکالیے اس کے اوپر جو مدلل جواب ہو علی مرزا پر. ہم بیزار ہو گئے ہیں, ہمارے ہاتھوں جو بنے ان میں کئی لوگ اب علی مرزا کے فالوورز میں سے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کون گیا؟ ہمارا گیا. تو دکھتا کس کو ہے؟ ہم کو ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی بولتا ہوں, سب سے بڑا خطرہ ہم کو ہے, کو نہیں. پھنستا سکون, یہ قرآن حدیث بولتا نا, یہ اہل الحدیث فرقیت پھنستا. کیسا پھنستا؟ انجینئر علی مرزا انہیں دلیل سے بولتا, بھائی کیا بولتا بھائی انہیں. اچھا اصل میں مسئلہ کیا ہے, یوٹیوب اتنا پھیل گیا ہے کہ کس کا سننا کس کا نہیں سننا نہیں معلوم, پتہ ہی. پہلے یہ متعین کرنا چاہیے ہم علماء کو, تاکہ عوام کو صحیح نصیحتیں ملے کہ ان کا سنو, ان کا نہ سنو. وہ سارے تھے گئے نے, لیکن گئے کدھر؟ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا. نہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی, نہ کوئی مدرسہ بنایا, نہ کوئی مسجد بنائی, نہ کوئی پیری مریدی شروع کی. آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, آپ کوئی چندے دیتے ہیں, اب کیا مسئلہ رہ گیا پیچھے؟ یا تو نا یہ لوگ چھوڑ دیں, اور یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کچھ عرصے کی بات ہے انشاءاللہ تعالی. ان علماء کی اور ائمہ مساجد کی حیثیت صرف ایک روڈ لائنر کے ڈرائیور جیسی ہوگی انشاءاللہ. جیسے آپ سفر کرتے ہیں نا, آپ کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ یہ جو ڈرائیور ہے اس کا عقیدہ کیا ہے, کون ڈرائیونگ کر رہا ہے. آپ چپ کر کے اپنا بیٹھتے ہیں گاڑی میں, منزل پہ اتر جاتے ہیں. آنے والی نسلیں بھی مسجد میں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگا یہ مسجد کس کی ہے, امام مسجد کون ہے, داڑھی اس کی پوری ہے, کام ہے, کس فرقے کا ہے. جسے سواری بیٹھ کے اتر جاتی ہے نا, یہ بھی لوگ جایا کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ, نماز پڑھ کے باہر نکل آیا کریں گے. یہ خود بس امامت اور چندوں کو دیکھیں گے, عوام ساری کی ساری علمی کتابی مسلم ہوگی انشاءاللہ. اور یہ کوئی فرقے کا نام نہیں, یہ قرآن سے میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین, سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4. اے نبی اگر یہ آپ سے بحث کریں تو ان سے کوئی علمی بات کرو, کوئی کتاب لے آؤ قرآن سے پہلے بھی جو شرک کی تعلیم دیتی ہو. قرآن وہی تعلیم دے رہا ہے جو اگلی کتابوں نے دی ہے, یا کوئی انبیاء کے آثار علم کے ہوں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم, علم بھی آ گیا, کتاب بھی, ان کنتم صادقین. تو اسی کو ہم نے پریزنٹ کیا تھا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. لیکن کہتے یار یہ بابی کہہ دیا جی, ٹھیک ہے جی, وہ وابی کہہ دیا, وابی تو خود آپ کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے. پھر میں نے سافٹ کیا نعرے کو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان, کہتے ہیں پیار سے میٹھی میٹھی باتیں. تو میں نے یہ التجا ہے نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. پھر بھی ان کو بات سمجھ نہیں آئی ہے. تو پھر ظاہر ہے جب اتنا کچھ ہو رہا ہو تو کبھی کبھار پھر انسان سے کوئی ایک وکھرے جہاں کے اندر کو بات نکلی جاتی ہے نا کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں نکلی نا. تو یہ ان ساری باتوں کے بعد ہے. اور اینڈ پہ وہ جب کسی بندے کو دفنایا جاتا ہے نا, اس کے بعد وہ مٹی ڈال کے اس پہ پانی ڈالتے ہیں تاکہ وہ قبر سے مٹی ادھر ادھر بکھرے نا. وہ یہ اب ڈال دی ہم نے. فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done. صلاۃ بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایسا ہو گیا کہ کل تک تو مولوی آتے تھے اس معاملے میں, اب آج کل ایسے بھی آ رہے ہیں انجینئر ٹائپ کے لوگ. پاکستان میں بھی اس وقت ایک پیدا ہوئے انجینئر مرزا علی نام ہے جن کا, پلمبر بولتے ہیں ان کو لوگ. اب آئیے ذرا ان کا معاملہ دیکھ لیجئے. آج کل نوجوان ان کو بہت سن رہے ہیں. یہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ صحابہ تو اس کے سامنے کوئی. پنجابی میں ایک جملہ کہتا ہے یہ بدبخت شخص, بابے شے کوئی نہیں, امام شے کوئی نہیں, اولیاء شے کوئی نہیں, انبیاء شے کوئی نہیں. شے کوئی نہیں مطلب یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ہے. یہ ابتدا اس نے علماء کی توہین سے شروع کی, پھر ولیوں تک پہنچا, پھر اماموں تک پہنچا, صحابہ تک پہنچا, اب تو معاذ اللہ رسول اللہ تک پہنچ گیا. اب بس وہ دن باقی ہے کہ جس دن یہ اللہ کی شان میں بھی اور کئی جگہ اللہ کی بھی شان میں توہین کیا ہے. اب یہ کل یہ نہ بول دے خدا نہ خواستہ کہ اب اللہ بھی کوئی شے نہیں. معاذ اللہ اس کے توہین کے انداز ایسے ایسے کہ اگر اس پہ سنائے تو گھنٹوں لگ جائے. آئیے رسول کے بارے میں بدبخت کیا کہتے ہیں. مجھے مولانا سعد صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدیہہ ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھائی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب یہی ہے.
کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. کہ جب بھی توحید بیان ہوگی یعنی اللہ کی تعریف ہوگی تو انبیاء کی تو خود بخود گستاخی ہوگی. بھائی میں نے بھی توحید آج کے جلسے میں بیان کی، کہیں نبی کی توہین ہوئی اس میں؟ ارے خدا کی توحید جب بھی بیان ہوں گی، اللہ کی تعریف بیان ہوں گی، اور اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ خود پیغمبر کی تعریف ہو جائیں گی. اور وہ ایسے ہوں گی کہ رب تبارک و تعالیٰ جب اتنا عظیم ہے کہ جس کی توحید کا یہ عالم ہے، جس کی شان کا یہ عالم ہے کہ جس نے بغیر ستوروں کے آسمان بنائے، جو آسمان سے بارش برساتا ہے، جو درختوں سے پھل نکالتا ہے، بیجوں سے درخت اگاتا ہے، درختوں میں پھل لگاتا ہے، پھلوں میں بیج پیدا کرتا ہے، پھر بیج سے درخت پیدا کرتا ہے، جو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے، بے شمار اس کی توحید پر، اس کی خوبی اور اس کی جو ہے تعریف پر قرآن کی آیتیں موجود ہے. جب یہ باتیں بیان ہوتی ہے تو پیغمبر کی بھی تعریف آ جاتی ہے کہ جب بنانے والا اتنا عظیم ہے تو بننے والا کتنا عظیم ہوگا. آپ کو اپنے ابا کی تعریف بیان کرنا ہے تو کیا ابا کی تعریف کے لیے آپ کو چچا کی توہین کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو کہنا ہو کہ میرے والد صاحب بہت عقل مند ہے تو آپ یوں کہتے میرے والد صاحب بہت عقل مند ہے، میرے چچا ایک نمبر کے بیوقوف ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جب بھی اللہ کی تعریف بیان ہوں گی تو پیغمبر کی جو توہین ہوگی. کچھ عرصہ سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ فرقوں کے بزرگ بابوں سے متعلق آپ کی زبان سخت ہوتی جا رہی ہے. الحمدللہ، یہ میں نے کہا الحمدللہ، انہوں نے لکھا. خصوصاً آج کل آپ کا یہ نعرہ آپ کے اسٹوڈنٹ بڑے فخر سے لگا رہے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. کیا یہ جملے آپ کی طرف سے ادا ہونا تکبر کی علامت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بزرگ بابوں سے بہتر سمجھنے لگے ہیں جن کی اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں. نعوذ باللہ. جی اچھا ہو گیا یہ پوچھ لیے سوال کسی نے. میں